إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے سامنے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ آج انسان رزق کے اعتبار سے یا اس میں برکت کے اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے۔ اس میں کچھ کمیاں ہماری اور اپنی بھی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کی وسعت کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کر رکھا ہے۔ اگر ان اعمالوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ وہ تو خود قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے، اس کی ماننے پر یقین بھی کیا جائے، اس یقین کے ساتھ ساتھ زندگی کو گزارا جائے، محنت بھی کی جائے، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے تمام اعمالوں پر عمل کیا جائے، تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو ماننے والا رزق کی تنگی میں پہنچ جائے، رزق کی پریشانی میں پہنچ جائے۔ یہ کچھ کمیاں میری اور آپ کی ہیں، جن میں سے پہلی آپ کو بتلائی کہ آج ہم نمازوں کے پابند نہیں، ہمارے گھر والے نمازوں کے پابند نہیں، گھر میں سے مشکل سے ایک یا دو نمازی ہوتے ہیں، نہ بیوی کو نماز کی خبر ہے، نہ جوان بچوں کو نماز کی خبر ہے، اور نہ ہم ان سے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اس پر ڈٹے رہو، یہ نہیں کہ آج پڑھ لی کل چھوڑ دی، فجر پڑھ لی ظہر چھوڑ دی،
بلکہ پابندی کے ساتھ اس میں سخت ہو جاؤ۔ گھر کے جو بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کے لیے کاروباری اعتبار سے نرمی لے کر کے آؤ۔ کچھ غلطی بچوں سے ہو جائیں اس میں نرمی اور نظر اندازی اختیار کرو، لیکن نماز کے معاملے میں گھر کے بڑے کو سخت ہو جانا چاہیے۔ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو انگلی پکڑ کر کے اس کو مسجد کے اندر لایا جائے۔ اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کی جائے، اس کو تنبیہ کی جائے۔ لہذا یہ ہم دیکھیں کہ ہماری اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں۔ بچہ کام پر نہ جائے پٹائی ہوتی ہے، کوئی غلطی نقصان کر دے تو پٹائی ہوتی ہے، لیکن نماز کے اعتبار سے نہ ہم غصہ دکھاتے ہیں نہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ پھر کہاں سے روزیوں میں برکتیں ہو جائیں، پھر کہاں سے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ لہذا اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت پہلی چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ نمازوں کا حکم دیجئے اور اس کے پابند رہیے، اور ہم سے رزق کا سوال نہ کیجئے، رزق تو ہم تمہیں بغیر مانگے عطا کریں گے۔ لہذا جو لوگ نمازوں کے پابند ہوں گے اللہ ان کے رزق کو وسعت دے گا اور ترقی دے گا۔ تو پہلی چیز آپ کو بتلائی گئی اور تفصیل سے بتلائی گئی، پھر اس کے بعد بتلایا استغفار کی کثرت کیجئے۔ جو بندے استغفار کی کثرت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر بتلایا کہ تم نمازوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ تم اپنے کمزوروں سے محبت کرو، کمزور لوگوں کا ساتھ دو، کمزور لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ، کمزور لوگوں سے تعلق رکھو، لہذا اللہ رب العزت روزی کو بڑھا دے گا۔ اس کے بعد بتلایا گیا اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ پابندیاں بتلائی گئی۔ اگر ایک جگہ کام نہیں چلتا، وہاں دین پر چلنا مشکل ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، دوسری جگہ پر پہنچیے، اللہ رب العزت اس جگہ کے چھوڑنے پر تمہاری روزی میں برکت عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی آپ حضرات کو یہ اعمال بتلائے گئے۔ آج جو بتلانے کا مقصد ہے، آج ایک مقصد اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام علماء مجھے اور آپ کو یہ آواز دے رہے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری روزیوں کے اندر بڑھوتری ہو جائے تو پھر عبادت میں کثرت پیدا کرو، عبادت خوب کرو، اپنے اللہ رب العزت کی خوب خوشامد کرو۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں روزی چاہیے، اس وجہ سے نہیں ہمیں روٹی چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے، لہذا وہی بناتا اور بگاڑتا ہے، وہی بناتا اور سدھارتا ہے، لہذا اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، اس کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، محبت کرنے والے بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز اچھی اور مہر لگی ہوئی ہو جاتی ہے اور جب کوئی چیز کسی بڑے سے تعلق رکھنے والی ہو جاتی ہے تو اس کی اور زیادہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے مضبوط ہو جائے، اگر ہم اپنے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں غیروں کے سامنے نہیں جھکائے گا، ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے نہیں پھیلنے دے گا۔ لہذا اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس زندگی میں اپنے اللہ کے ہو کر کے رہیں۔ آپ نہیں جانتے، اس کی مثال اس طریقے سے علماء دیتے ہیں، ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو تانگے میں چلتا ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو گھڑ سواری کے لیے، ریس میں اور مقابلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں دونوں کے دونوں گھوڑے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جو ٹانگے میں چلنے والا اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جو گھڑ سواری کرنے کے لیے ہوتا ہے
جو مقابلوں کو جیتنے کے لیے ہوتا ہے ان کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو اللہ کی مان کر کے چلتے ہیں لہذا ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کی مان کر کے نہیں چلتے، جو اللہ کے لیے سجدے نہیں کرتے، جو اللہ کے سامنے اپنے سر نہیں جھکاتے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، ان کی کوئی قدر و قیمت اس دنیا کے اندر نہیں، نہ اللہ کی نظروں میں نہ دنیا کے لوگوں کی نظروں میں۔ وہ پوری زندگی ذلیل ہوتے رہتے ہیں، وہ پوری زندگی رسوا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں عزتیں مل جائیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم رسوائیوں سے نکل جائیں، اور ہم چاہیں کہ ہم کاروبار بھی عزتوں والے کریں، ہم کاروبار بھی عظمتوں والے کریں، کیونکہ آج کل بہت سارے کاروبار مارکیٹ کے اندر ہیں جو انسان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، جو انسان کو رسوا بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ شرماتے ہوئے بتلا بھی نہیں سکتے ہم کیا کاروبار کرتے ہیں، لیکن کچھ کاروبار عزت والے ہوتے ہیں، آدمی خوشی کے ساتھ بتلاتا ہے الحمدللہ میں فلاں کاروبار کرتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ رب العزت کے اگر ہو جائیں گے تو اللہ ہماری عزتوں کو دنیا میں بھی بڑھا دے گا اور اللہ قیامت کے میدان میں بھی بڑھائے گا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ روزیوں میں بڑھوتری، ترقی اور برکتیں ہو جائیں، فرماتے ہیں علماء کرام عبادت میں کثرت پیدا کی جائے، عبادتوں میں اضافے کر دیے جائیں، خالی 5 نمازوں کی پابندی نہیں بلکہ ان کے بعد اور جو نمازیں ہیں ان کے اندر بھی پابندی کی جائے۔ اسی طریقے سے اشراق اور چاشت اور اوابین اور تہجد، ہاں ان کی پابندیاں کی جائیں۔ اگر میں اور آپ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کریں تو راتوں کے اندھیروں میں میرے اور آپ کے سجدے بڑے لمبے ہو جائیں، میرے اور آپ کے رکوع بڑے لمبے ہو جائیں، میرے اور آپ کے قیام بڑے لمبے ہو جائیں۔ لہذا جب عبادت کی کثرت زندگی کے اندر آئے گی تو پھر میرا اللہ روزیوں کو بڑھائے گا، روزیوں میں ترقی دے گا، روزیوں میں اللہ رب العزت وسعت دے گا۔ لیکن آج کثرت عبادت تو دور کی بات ہے، عبادت کی بڑھوتری تو دور کی بات ہے، سجدوں کا لمبا ہونا تو دور کی بات ہے، آج میرے اور آپ کے پاس فرض نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر کسی طریقے سے فرض نمازیں پڑھ بھی لیں تو سنتوں کا موقع نہیں، نفلوں کا موقع نہیں، اس طریقے سے سلام پھیرتے ہی دوڑ لگاتے ہیں جیسے کسی پنجرے کے اندر قید تھے، اس قید سے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہو، کوئی نمازوں کی پابندی نہیں۔ تو پھر کیوں روتے ہو کہ اللہ ہمارے رزق کو کیوں نہیں بڑھاتا، ہمارے کاروبار کو کیوں نہیں بڑھاتا؟ حالانکہ مومن تو یہ ہونا چاہیے تھا، مومن کی عادت عامہ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کا صرف عبادت کے اندر دل لگے، یہاں تک کہ نمازوں کی پابندی کریں، یہاں تک کہ سنت و نوافل کی پابندی کریں، یہاں تک کہ چاشت اور اوابین اور اشراق کی پابندی کریں، یہاں تک کہ تہجد کے اندر لمبے لمبے قیام کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، کہ جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے ان کے پچھلے گناہ اور اگلے بھی گناہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر وہ ہوتے بھی، اول تو تھے ہی نہیں، لیکن اگر ہوتے بھی تو سب میرے آقا کے معاف کر دیے گئے تھے۔ لیکن عبادت کا کیا حال ہے، عبادت کی کثرت کا کیا حال ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور قیام گھنٹوں کا، آپ سجدے میں پہنچ گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، میں پیر ہلا کر کے احساس دلایا کرتی تھی، جب وہ ذرا سی جنبش دے دیا کرتے تو مجھے احساس ہو جاتا کہ نہیں میرے محبوب ابھی دنیا کے اندر ہی ہیں۔ ہمیں روزی چاہیے بڑی، ہمیں کاروبار چاہیے بڑے، ہمیں ترقیاں چاہیے بڑی، لیکن ہمارے پاس موقع جو ترقی دینے والا ہے اس کی خوشامد کرنے کا نہیں ہے، اس کے سامنے سجدے کرنے کا نہیں ہے، اس کو منانے کا میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور خیال بڑے اونچے اونچے۔ اور میں اور آپ یہ بات یقینی بھی رکھتے ہیں کہ ترقی اگر دے گا تو اللہ دے گا، روزی میں بڑھوتری دے گا تو اللہ دے گا، سب کچھ دے گا تو اللہ دے گا۔ جب اتنا یقین ہے تو پھر ہم دنیا کے لوگوں کی
खुशामद क्यों करें? हम अपने अल्लाह की खुशामद क्यों नहीं करते? हम अपने अल्लाह को क्यों नहीं मनाते? हम अपने अल्लाह को क्यों राजी नहीं करते? हम अपने अल्लाह की इबादत में बढ़ोतरी क्यों नहीं करते? हम अपने अल्लाह की इबादत में ज्यादती क्यों नहीं लाते? क्यों मैं और आप दुनिया के लोगों की खुशामद तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अल्लाह के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं है, हालांकि मालूम है सब कुछ वहीं से होने वाला है, हालांकि मालूम है सब कुछ वही देने वाला है। इसलिए फरमाया गया, अगर चाहते हो कि रोजियों के अंदर बढ़ोतरी हो जाए, अगर चाहते हो कि कारोबारियां तरक्की मिल जाएं और कारोबार भी हलाल हो जिसमें तरक्की मिल जाए, तो फिर इबादत के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाए, इबादत के अंदर कसरत पैदा कर दी जाए। यहाँ तक कि अगर हम कारोबार पर बैठे हुए हैं, अल्लाह की तरफ से पुकार लिए गए, फौरन कारोबार छोड़ करके अपने अल्लाह की तरफ पहुँचा जाए। ये नहीं कि ग्राहक खड़े हुए हैं, चलो नमाज के वक्त पहुँच जाऊँगा, अरे फिर ग्राहक आ गए, चलो रकात निकल जाएगी, अरे फिर ग्राहक आ गए, चलो अपनी बाद में जाकर के पढ़ लूँगा। ये कहाँ से बहानेबाजियां आ गई? यहां तक कि इसी सुस्ती में मेरी और आपकी नमाजें फौत होती रहती हैं, मेरी और आपकी नमाजें छूटती रहती हैं, हालांकि मेरा अल्लाह रोजियां जो देता है सिर्फ उन्हीं को देता है जो अल्लाह की इबादत खूब करते हैं, जो अल्लाह को खूब राजी करते हैं। लेकिन आज मैं और आप हाल देख लें, जैसे ही मैं और आप मस्जिदों में आना शुरू करते हैं, मालूम हुआ कि कोई नुकसान हो गया, मालूम हुआ कि कहीं कुछ ऐसी परेशानी आ गई जो दूसरे को नहीं बता सकता, मालूम हुआ कि कर्जे में डूब गया, लिहाजा अब मस्जिद के अंदर कसरत से आ रहा है, खाली मस्जिद में नहीं बल्कि मस्जिद में नमाजों के बाद भी बैठा हुआ नजर आता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें दमाम नजर नहीं आता, इसमें हमेशगी नजर नहीं आती। जैसे ही सुकून सा नजर आता है फौरन नमाजों को छोड़ने की कोशिश करता है। अरे जब तुझे परेशानी आई थी और तू अल्लाह के सामने आंसू बहा करके गया था, मेरे अल्लाह ने तेरी आवाज को कबूल किया था, तभी तो तू परेशानियों से निकला है। लेकिन जैसी परेशानियों से निकला फिर तेरी नमाजें आगे पीछे होने लगी, फिर तेरी नमाजें छूटने लगी, फिर तेरी इबादतों के अंदर कमी आ गई। काश उस परेशानी के आने से पहले तू अपने अल्लाह को राजी करता, तू अपने अल्लाह को मनाता, तू अपने अल्लाह की खुशामद करता। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, बल्कि ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ दिन नमाज पढ़ करके देखते हैं, अगर परेशानी हल होती हुई दिखाई देती है तो पढ़ते हैं, वरना फिर उसे भी छोड़ देते हैं। और नाउज़ बिल्लाह दिल के अंदर ये ख्याल आने लगते हैं कि इन नमाजों में भी कुछ नहीं है। ये खाली ख्याल नहीं, हमने लोगों की जबानों से सुना है नमाजों में भी कुछ नहीं है, कहीं कारोबार नहीं चलते। गोया कि नमाज को कारोबार की वजह से पढ़ते, अपने अल्लाह की वजह से नहीं, अपने अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मस्जिद में नहीं आता, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि कारोबार चल जाए, कारोबारी तरक्की हो जाए। ये नमाजें नहीं है। अगर ये नीयत मस्जिद के अंदर लेकर के आ रहा है तो याद रखना ये नीयत तुझे जहन्नम के अंदर लेकर के जाएगी, याद रखना तुझे जहन्नम का ईंधन बना करके फेंक देगी। हाँ, इबादत सिर्फ अपने अल्लाह की अल्लाह के लिए करनी है, कारोबार के लिए नहीं, परेशानियों के उतारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हमारा अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हम इबादत करें तो कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर रोजियों में बरकतें चाहते हो, तरक्की चाहते हो, कारोबार को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो अल्लाह की इबादत खूब करने की कोशिश करें, अल्लाह की इबादत खूब करें। लिहाजा मस्जिदों के अंदर भी रह करके करें, मस्जिदों में जब जमाते हो जाएं उसके बाद भी करें। लिहाजा जब घरों से निकले और घरों से निकल करके कारोबार पर पहुँचे तब भी अपने अल्लाह की इबादत करते रहें, अपने अल्लाह को राज़ी करने वाले हाँ लफ्ज़ अपनी ज़बान से कहते रहें। लिहाजा इबादत खाली नमाज का नाम नहीं, बल्कि आप अपनी मस्जिद से निकलें और निकल करके अपने कारोबार पर बैठें, वहीं बैठ करके अपने अल्लाह का नाम लेते रहें, ये भी इबादत है। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह और अल्लाह अल्लाह और अल्लाह की कसरत करते रहें, ये भी इबादत है। लिहाजा मेरे भाई, हर वक्त बैठ करके इबादत करना ये बंदे की जिम्मेदारी है, हर वक्त अपने अल्लाह को याद रखना ये बंदे की जिम्मेदारी है। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ
اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر کیوں ہم عبادتوں کے اندر کمزور ہیں؟ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اسی کام کے لیے پیدا کیا، تو پھر میں اور آپ سب سے زیادہ کمزور اگر کسی عمل میں ہیں تو عبادتوں میں ہیں۔ عبادتیں نہیں ہوتی، اور پھر شکایتیں اللہ سے، اللہ نے ہمارا کام نہیں چلوایا، اللہ نے فلاں نقصان دے دیا، قرضہ ہو گیا، پھر شکایتیں اللہ سے۔ جب اللہ کی مانتے ہی نہیں تو شکایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ جو اللہ نے ہم کو کرنے کے لیے کہا اگر وہ ہم نہیں کرتے تو پھر اس سے شکایتیں کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر روزیوں کے اندر بڑھوتری مجھے اور آپ کو چاہیے تو عبادت کے اندر بڑھوتری پیدا کی جائے، عبادتوں کے اندر بڑھوتری پیدا کی جائے۔ ہاں، لہذا عبادت کا کوئی خاص طریقہ، لہذا نماز آپ پڑھیے، آپ نماز پڑھتے ہوئے تھک گئے، آپ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیجئے، آپ اللہ کے ذکر کو کرتے کرتے پھر قرآن کی تلاوت کیجئے، یہاں تک کہ یہ کام مسجدوں میں نہیں، بلکہ ضروری نہیں کہ آپ ان کاموں کو مسجدوں کے اندر کریں، راستے کے اندر جا رہے آپ کی زبان پر اللہ اللہ کے لفظ ہونے چاہیے، آپ اپنی دکان پر جا کر کے بیٹھ گئے تب بھی اپنے اللہ اللہ کے لفظ ہونے چاہیے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جب میرے اور آپ کے اندر ہوں گی پھر ہم کاروبار بھی ایسا ہی کریں گے جیسا ہم سے اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، جیسا اللہ نے ہم کو۔ پھر اگر زبان پر اللہ رہے گا، دل میں اللہ کا غصہ، دل میں اللہ کا خوف، دل میں اللہ کی محبت رہے گی تو پھر انشاءاللہ العظیم ہم بے ایمانی سے بھی اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے سے بھی بچے رہیں گے، اور جب ان چیزوں سے بچ جائیں گے پھر اللہ ہمیں روزی دے گا، لیکن وہ روزی پھر برکتوں والی ہوگی، نقصان والی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو، کم ہو، لیکن برکتوں والی ہوگی۔ ہو سکتا ہے زیادہ دکھتا ہوا نظر نہ آئے، لیکن جو بھی ہوگی وہ سکون والی ہوگی، ٹینشن والی نہیں، راتوں کو نیند اڑانے والی نہیں، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کرانے والی نہیں، اچانک بیماریوں والی نہیں، بلکہ وہ روزی اگر تھوڑی بھی ہوگی تو وہ سکون والی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ روزیوں کے اندر اور کاروباروں کے اندر بڑھوتری کر دے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ عبادت میں بڑھوتری کرنی شروع کر دیں، عبادتوں کو بڑھانا شروع کر دیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو ہم نمازوں کی پابندیوں پر آ جائیں، پھر نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کی پابندیوں پر آ جائیں، پھر اشراق اور چاشت اور اوابین کی پابندیوں پر آ جائیں، تہجد میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کو منانے پر آ جائیں، یہاں تک کہ جب بھی موقع ملے اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے چلے جائیں، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اگر تم اپنے وقتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لو گے، اپنے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لو گے تو یاد رکھنا میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر تمہارے دروازے پر آنے نہیں دوں گا، فقیری تمہارے دروازے پر نہیں آئے گی، غریبی تمہارے دروازے پر نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ تم سارا وقت میرے لیے نکال کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارے دلوں کو میں غنا سے نہ بھر دوں تو کہنا۔ میری عبادت کرو اور تمہارے دروازوں پر فقیری آ جائے، تمہارے دروازوں پر بھکمری آ جائے، تمہارے دروازوں پر قحط سالی آ جائے، تمہاری روزیوں سے بے برکتی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میرے لیے اپنے وقت تو نکال کر کے دیکھو، اور ہم نے دیا ہے۔ صحابہ کی بڑی بڑی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ائمہ مجتہدین کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور علماء کرام کی بڑی بڑی مثالیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا، اللہ نے غیب سے ان کے لیے روزیوں کا انتظام کر دیا، ان کے کاروبار کے لیے بڑھوتریوں کا انتظام کر دیا، یہاں تک کہ اگر انہوں نے اپنا پیسہ کسی کی پارٹنرشپ میں لگایا تو اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے انبار کھڑے کر دیے۔ لہذا میرے بھائی، یہ جتنے بڑے بڑے اللہ والے مجھے اور آپ کو بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی اچھی کپڑوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے اللہ ان کے کاروبار بھی چلاتا رہتا ہے، کسی نہ کسی سے اپنے آپ کے تعلق کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ ان کے کاروباروں کو ترقی دیتا ہے۔ ورنہ جو تنخواہ ہم اپنی ان علماء کے لیے مختص کرتے ہیں، ان میں گھر نہیں چلتے، ان میں بچے نہیں پلتے، ان میں تعلیم و تربیت کے انتظام نہیں ہوتے، بلکہ اپنا
محبوب اور اپنا قیمتی پیسہ کسی کے ساتھ لگا کر کے رکھتے ہیں، تبھی تو مجھے اور آپ کو ان کی زندگی ہم سے اچھی نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ آپ خالی تو کریں اپنا وقت اپنے اللہ کے لیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت دنیا سے کیسے بچاتا ہے، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، دنیا کے لوگوں کی خوشامد کرنے سے کیسے بچاتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اس عمل پر عمل کریں، عبادتوں کے اندر کثرت کریں، عبادتوں کے وقت کو بڑھا دیں، عبادتوں کو ہم میں اور آپ بڑھا دیں، انشاءاللہ اللہ روزیوں کو بڑھا دے گا، کاروبار کی ترقیوں کو بڑھا دے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کاروباری ترقی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ روزیوں روٹیوں میں بڑھوتری ہو جائے، پھر میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے آقا نے حکم دیا ہے حج اور عمرے کی کثرت کی جائے، حج اور عمروں کو پابندیوں سے کیا جائے۔ لہذا جب بھی اللہ تمہیں موقع دے عمرے کے لیے فوراً نکل جایا کرو، جب بھی اللہ موقع دے حج کی پابندی کیا کرو، کیونکہ جو حجوں کی پابندی اور عمروں کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کو غریبی سے بچا لیتا ہے، کمزوری سے بچا لیتا ہے، اللہ انہیں استغنا کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، جو جتنا بڑا مالدار اگر بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرے اور حج کثرت سے کرنے لگ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو حج پر تیرا ایک بھی درہم ختم ہوگا اللہ رب العزت تجھے ایسا ثواب عطا کرے گا جیسے تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو ایک درہم حج پر یا عمرے پر خرچ کرے گا، اپنے حج پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت تجھے 7 کروڑ، اور اسی طریقے سے بعض مختلف روایتیں ہیں کہ اتنے کروڑ درہم خرچ کرنے کا اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ لہذا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ حج اور عمرے بھی کر کے آ رہے ہیں، لہذا پھر اس کے ساتھ پلس میرا اور آپ کا اللہ تمہارے کاروباروں کو ترقی دے رہا ہے، تمہاری روزیوں کو بڑھوتری دے رہا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ کاروباری ترقی ہو جائے تو پھر عمروں کی پابندی کی جائے، حج اور عمرے کی پابندیوں کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے۔ لیکن آج میں اور آپ بیٹھے رہتے ہیں صرف اس انتظار میں بیٹی کی شادی کروں گا، بیٹے کو کامیاب کروں گا، لہذا اسی طریقے سے فلاں مکان کو مکمل کر لوں گا، یا اسی طریقے سے ایک کام اور رہ گیا اس کو کر لوں گا، یا کچھ اور بہانہ نہیں ملتا تو صرف اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تب حج کی طرف کو چلوں گا، تب عمرے کی طرف کو چلوں گا۔ اسی لیے ارے کل تجھے بڑھاپا آ جائے گا، اولاد تیری جوان ہو جائے گی، یاد رکھنا تو حج اور عمرے کی بات کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو روٹیوں کے ٹکڑوں کے لیے بھی ترس جائے۔ آج اولاد چھوٹی ہے، مال تیرے پاس کافی ہے، تو کیوں حج اور عمرے کی طرف اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کرتا؟ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ جس اولاد کی کامیابی کے لیے تو اپنا پیسہ تمام کا تمام لگاتا ہے، یہی اولاد تیرے سے منہ بھی موڑ سکتی ہے، تجھے دور بھی پھینک سکتی ہے۔ کم از کم وہ کام تو کر لے جو تو کر سکتا ہے، جس کی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے۔ لہذا کیوں عمرے کی طرف کو نہیں چلتا جب اللہ نے مال دیا ہے؟ کیوں تو حج کی طرف نہیں چلتا جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے؟ کس اولاد کی بات کرتا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ارے حج اور عمرے تو کرانا دور کی بات ہے، اپنے باپ کے ایک وقت کی روٹیوں کا انتظام نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو ایک وقت کی روٹیاں نہیں کھلا سکتے۔ وہی باپ جب اولاد جوان نہیں تھی لاکھوں کا مالک تھا، کروڑوں کا مالک تھا، آج یہ بوڑھا ہو گیا سارا کاروبار اولاد کے ہاتھ میں، آج یہ بوڑھا ہو گیا سارا پیسہ کاروبار تمام کا تمام اولاد کے ہاتھ میں، تو عمرے کی بات کرتا ہے، حج کی بات کرتا ہے، ابھی تو روٹیوں کے لیے بھی ترسے گا۔ اس لیے اگر تجھے آج اللہ نے بہتات دی ہے، اللہ نے تجھے موقع دیا اور وقت دیا ہے، اور اللہ نے تجھے پیسہ بھی دے رکھا ہے، پھر کیوں اللہ کا گھر دیکھنے سے بچتا ہے؟ پھر کیوں حج کی طرف نہیں چلتا ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ تیری ترقی کا بھی راستہ ہے، پھر ساتھ ساتھ میں یہ تیری مغفرت کا بھی راستہ ہے، ساتھ ساتھ میں یہ اللہ کی رضا کا بھی راستہ ہے، کیوں نہیں چلتا؟ کیوں بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون بن جائے ہم 60 سال کے زیادہ بوڑھے کو نہیں لیں گے، ہم 70 سال کی عمر والے کو حج کے اندر نہیں بلائیں گے۔ اب کیا کرے گا؟ اب صرف آنسو بہائے گا، اس کے علاوہ تیرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا ہے ایسا۔
اتنی عمر کے آدمی حج کریں گے، اس کے علاوہ نہیں جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کس چیز کا انتظار کیا تو نے؟ جس وقت کر سکتا تھا اس وقت راستے کھلے ہوئے تھے، اب کرنے کی تو ہمت بھی کرے گا تب بھی تیرے راستے سب کے سب بند ہو چکے ہوں گے۔ یا تو جھوٹ بول کر کے جائے گا، کہے گا کہ جی میری عمر کم ہے، لہذا لوگوں کو دھوکے دے کر کے جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کاروباری ترقی چاہتے ہو، اگر روزیوں کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو حج اور عمروں کی پابندی کی جائے۔ اللہ نے ابھی وقت دیا ہے، اولاد چھوٹی ہے، ابھی تیرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں نہیں آئی ہیں، ابھی تیرے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کو مکان کی سجاوٹ کے اندر اتنا برباد نہ کر، ہاں اس کو گاڑیوں میں اتنا برباد نہ کر، اس کو بناوٹ میں گھومنے کے لیے اتنا برباد نہ کر۔ اگر تجھے واقعی میں اللہ کے راستے میں گھومنا ہے تو چل حج بیت اللہ کی طرف کو چل، چل عمرے کی طرف کو چل، تجھے یقیناً یقین آ جائے گا کہ میں اب تک کہاں اپنا پیسہ برباد کر رہا تھا، ہاں کاش میں ایسا ہوتا کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کے اس گھر میں گزار دیتا، اس مکے اور مدینے کے اندر گزار دیتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ ان کو اللہ نے کافی دیا ہے لیکن ان کی جوں رینگتی نہیں ہے کہ وہ عمرے بھی کر کے آ جائیں یا حج بھی کر کے آ جائیں۔ پھر نقصان ہوتا ہے، پھر روتے ہیں، پھر برباد ہو جاتے ہیں، پھر تمنا کرتے ہیں کہ اب جائیں گے حج کو اگر کہیں سے ہاتھ لگ جائے، اب موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا حج کریں گے، جب بھی اللہ موقع دے گا انشاءاللہ عمرے کریں گے، جب بھی اللہ طاقت اور پیسہ دے گا انشاءاللہ عمرے کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس میں اللہ رب العزت نے روزی کی بڑھوتری کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اور ترقی کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور تم روزی کی بات کرتے ہو۔ میرے تو ایک حدیث اللہ کے نبی کی یاد آ گئی کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے، یاد رکھو کہ 40 دن تک اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ لہذا 40 دن تک فرمایا گیا کہ اگر کسی دوسرے کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس کے کہنے کو مانتا ہے اور دوسرے آدمی کی مغفرت اس کے کہنے سے کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہا ہے، لیکن ہم لینے والے کہاں؟ ہمیں سب چیزیں یہ تب یاد آتی ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے، جب مکان اور پلاٹ سب کچھ بک جاتے ہیں، جب زندگی زیادہ ہو جاتی ہے اور رات نخرے دکھانے لگتی ہے، تب تمنا کرتے ہیں کاش ہم پہ عمر ہوتی، ہم اس وقت میں حج کر لیتے یا عمرے کر لیتے، لیکن وقت دوبارہ نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی یہ دوسری چیز فرمائی گئی، اگر روزیوں کے اندر بڑھوتری چاہتے ہو تو پھر تم حج اور عمرے پابندی سے کرو۔ عمروں کو جیسے بھی اللہ رب العزت قبول کرے، ہر سال میں کئی دفعہ وہاں جانے کی کوشش کرو، اللہ ہم سب کو طاقت اور قوت دے دے۔ اسی طریقے سے پھر تیسری چیز بیان فرمائی گئی، اگر تم چاہتے ہو کہ روزیوں کے اندر برکتیں ہو جائیں، تم چاہتے ہو کہ روزیوں کے اندر بڑھوتری ہو جائے، فرمایا آپس میں صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ ایک طرف ہم رونا روتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، لیکن ذرا گھر کی حالت معلوم کرو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرتا، ہاں بھائی اپنی بہنوں سے بات نہیں کرتے، بہنیں اپنے بھائیوں سے نہیں بولتے، یہاں تک کہ گھروں کا حال یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو روزی کی سب سے بڑی رکاوٹ اسی چیز کے اندر ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر نا اتفاقی ہو، ہمارے خاندانوں کے اندر نا اتفاقی ہو، ہاں یہاں تک کہ بھتیجے چچا کی گفتگو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی گھر ایسا ہوگا کہ جس کے اندر قطع تعلق ہی نہ ہو، ورنہ مسلمانوں کے تمام گھر ایسے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی کا آپس میں قطع تعلق ہے۔ یہ میں جھوٹ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ کوئی مسجد میں سے ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جائے یہ کہے کہ ہماری خاندان میں کسی سے بول چال بند نہیں ہے، تو شاید ایک بھی آدمی ایسا نہ ملے مسلمانوں کے اندر۔ ہر کسی کے اندر یہ تمام کی تمام بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ذرا سے مالدار ہو گئے تو غریبوں سے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ذرا سا بڑے بھائی نے چھوٹے کو کچھ کہہ دیا، چھوٹا اپنے بھائی کی عزت اور قدر کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بہنوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ نے ذرا سا ڈانٹ دیا تو اپنے باپ کی شکل دیکھنے تک کو ہم اور آپ تیار نہیں۔ پھر کہاں سے روزیوں کے اندر برکتیں ہو جائیں، کہاں سے روزیوں کے اندر ترقی آ جائے؟
جب ہم اور آپ صلہ رحمی کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ روزی کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جو صلہ رحمی کی عادت بنائے گا۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بڑھ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی کے اندر ترقی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ آج تھانے اور کچہریوں کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں تایا اور چچا کی لڑائیوں سے، بھتیجے اور بھائیوں کی لڑائیوں سے، بہن اور بھائیوں کی لڑائیوں سے، ہاں تمام کے تمام زیادہ تر مسلمانوں کی رشتہ داریوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں خون کے اندر جھگڑے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، جہاں میں اور آپ بڑے نقصان کے پیچھے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے روزیوں کو روک رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم آپس میں گھروں میں بات نہیں کرتے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بیماری، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار کا گھر کا کھانے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہیں کچھ اس پر پڑھ کر کے بھیجا ہو، کہیں کچھ اس میں لکھ کر کے بھیجا ہو۔ ایسے ایسے میرے اور آپ کے دماغ ہو گئے ہیں، ایسے ایسے میرے اور آپ کے گمان ہو گئے ہیں کہ اپنے بھائی کی چیز لے کر کے اس کو کھانا تک پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس کے کھانے کے بعد سر میں درد ہو گیا تو جس نے بھیجا تھا اس کی آفت آنے والی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے گھروں کے حال ہیں۔ تو پھر اگر اس طرح کی حرکتیں ہمارے گھروں میں ہوں گی تو روزی کی برکتوں کا انتظار نہ کریں میں اور آپ، کاروباری ترقیوں کا انتظار نہ کریں، پھر آپ پوری زندگی اسی وہم و گمان میں کاٹ دیں گے کہ میرے رشتہ دار نے میرا کام بندوا دیا، لگوا دیا، چلوا دیا، ہٹوا دیا، پھر انہی کاموں کے اندر میں اور آپ اپنے وہم و گمان کے اندر گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ حالانکہ مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا اتفاقی کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، ہم نے نا اتفاقی کی وجہ سے اس روزی دینے والے کو، روزی بانٹنے والے کو ناراض کر دیا ہے، اور بہانے بناتے ہیں فلاں نے کرا دیا، فلاں نے یہ کرا دیا، دوسروں کے جا کر کے دروں پر جا کر کے دھکے کھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر برکت ہو جائے، تمہاری عمر کے اندر برکت ہو جائے، تمہاری روزیوں کے اندر بڑھوتری ہو جائے، تو پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور جلنے جایا کرو۔ ہاں، شریعت اس چیز کی پابند آپ کو نہیں بناتی کہ آپ گہرا تعلق رکھو، آپ ان سے بہت گہرا اور مضبوط تعلق رکھو، یہ آپ کے مزاج کے اوپر ہے۔ گہرا تعلق رکھنا نہیں رکھنا یہ آپ کے مزاج کے اوپر ہے، لیکن سلام دعا بند ہو جائے اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اپنے رشتہ دار کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے رشتہ دار کی صبح اور شام برائیاں کی جائیں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے رشتہ داروں پر الزام لگائے جائیں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی نظروں میں بے عزت کیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھنا، تو جتنی برائیاں رشتہ داروں کی کرے گا، تو جتنی برائیاں اپنے بھائیوں کی نکالے گا، یاد رکھنا تیری زبان ہلے گی، ادھر اللہ اپنی روزیوں کو روک لے گا۔ پھر دکھاتے پھرنا اپنے کپڑے، اپنے لتے، اپنے گھر اور اپنے گھروں میں کیلے ٹھکواتے پھرنا، اسے کیل دیا جائے، اسے پھلا کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ میری اور آپ کی روزیوں کے رکنے کا کچھ اور ہے۔ یہ کہاں سے نا اتفاقی ہمارے گھروں کے اندر آ گئی؟ یہ کہاں سے اتنی بڑی نفرتیں کہ سگے بھائی اپنے سگے بھائی کی شکلیں دیکھے کئی مہینے کئی سال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو راستے بتلا رہے، اگر اسی راستوں سے چلو گے تو ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ کیوں ہم اتنا بڑا دل نہیں رکھتے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دیا جائے؟ کیوں باپ اتنا بڑا دل نہیں رکھتا کہ اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا جائے؟ کیوں ہماری بہنیں اور بھائی آپس میں اتنی نا اتفاقی رکھتے ہیں نکاحوں کے بعد کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بند کر دیا جائے؟ بھائی اپنی بہن کے گھر نہیں، بہن اپنی بھائی کے گھر نہیں۔ لہذا اس طرح کی نفرتیں آج میرے اور آپ کے معاشرے میں اور میرے اور آپ کے سماج میں اور اسلام کے ماننے والوں میں اور پڑھے لکھوں میں اور لمبی لمبی داڑھیوں والوں میں اور حج اور عمرے کرنے والوں میں، جہاں وہ بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن نا اتفاقی کی کمی سب گھروں کے اندر ہے۔ کیوں ختم نہیں ہوتی یہ؟ اس لیے روزیوں کا مسئلہ کسی دنیا کے انسان سے نہیں، بلکہ روزی کا مسئلہ اللہ سے ہے۔
روزی رکے گی تو اللہ روکے گا، روزی بڑھے گی تو اللہ بڑھائے گا، اور اللہ تب بڑھائے گا تب جب اللہ کو راضی کیا جائے گا، اور تب روک لے گا جب اللہ کو ناراض کیا جائے گا۔ کیا میرے بھائی یہ کمیاں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر نہیں ہیں؟ پھر کیوں پریشان پھرتے ہیں؟ پہلے اپنے گھروں کی کمیاں دور کی جائیں۔ آج تمام کے تمام جو مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس مسجد کے اندر آئے ہیں، ارادے کرے کہ انشاءاللہ اگر میں باپ سے نہیں بولتا تو اس کی خوشامد کروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا، اگر اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا آج سب کچھ تھوک کر کے اپنے بھائی سے جا کر کے معافی مانگوں گا، آج اگر میں اپنی بہن سے بات نہیں کرتا تو جا کر کے بات کروں گا۔ لہذا آج یہ سب کے سب بھتیجے ارادے کرے میں اپنے چچا کی جا کر کے عزت کروں گا، جو میں نے ان کی تھوڑی بہت بے عزتی کی ہے میں جا کر کے ان سے معافی مانگوں گا۔ یعنی پورے خاندان اور رشتہ داروں کے اندر آج بیٹھ کر کے غور کریں گے کہ انشاءاللہ العظیم جن سے ہم نے اپنے قطع تعلق اور رشتے ناتے توڑ رکھے ہیں، انشاءاللہ آج وہ رشتے ناتے دوبارہ جوڑ لیے جائیں گے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ عمل؟ معافی مانگیں گے نا؟ معافی میں پہل کریں گے، سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ یاد رکھنا انشاءاللہ العظیم اگر آپ نے سلام کیا اور آپ کے بھائی نے سلام کا جواب نہ دیا تو آپ اپنی طرف سے چھٹکارے میں پہنچ جائیں گے اور اللہ کے دربار میں اس کو پھنسا لیا جائے گا۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنے گھروں سے نا اتفاقی ختم کریں گے۔ آج روزیوں میں بے برکتیاں، کاروباری بندشیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھروں کی نا اتفاقی کی وجہ سے ہے، ہمارے خاندانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خاندان اور رشتہ دار جو ان کا خیال رکھے گا اللہ ان کا خیال رکھے گا، اور جو اپنے رشتے ناتوں کا خیال نہیں کرے گا اللہ بھی اس کا خیال کرنے والا نہیں ہے، اللہ بھی اس کی روزی کی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے، اللہ بھی اس کے کاروبار کو ترقی دینے والا نہیں ہے۔ جو رشتوں کا اور خاندانوں کا ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا اللہ